السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر دیکھو ذرا، کل کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ شراب نہیں پینی تم نے، آج پھر شراب پی کر آ گئے ہو نا۔ سکندر کب سدھرو گے تم؟ سکندر نے لڑکھڑاتے ہوئے، تم میری شراب کے پیچھے پڑی رہتی ہو، دیکھو دیکھو کوئی شراب پی ہے میں نے؟ زاہدہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا، کتنی گندی بدبو آ رہی ہے تمہارے منہ سے سکندر۔ سکندر بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہدہ ادھر آ میرے پاس، ادھر آ۔ زاہدہ سکندر کے شوز اتارتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ سکندر کب سدھرو گے تم؟ سارا دن آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہو، رات کو یوں نشے کی حالت میں گھر آتے ہو، کوئی پرواہ نہیں میری تم کو، کوئی فکر نہیں میری۔ سکندر میں تمہارے بنا رہ بھی نہیں سکتی، بیوی ہوں تمہاری۔ لیکن زاہدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر بے ہوشی کے عالم میں بیڈ پر پڑا تھا۔ زاہدہ پاس بیٹھ گئی۔ سکندر میرے کیا خواب تھے، میں چاہتی تھی میرا ہم سفر ایسا ہو جو مجھے سمجھے، میری خوشی غمی میں میرے ہر درد کا شریک ہو، جو میرے دل پہ ہاتھ رکھ کر میری دھڑکنوں کی آواز سمجھ جائے، جو مجھے وقت دے، مجھے عزت دے، میرا مان ہو، جس پہ میرا بھرم ہو، جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکراتا، جو میرے ناز نخرے اٹھاتا۔ میں اتنا پڑھ لکھ کر دیکھو نا سکندر تمہارے ساتھ جڑ گئی۔ تم شادی سے پہلے شرابی نہیں تھے، تمہاری ماں نے کہا تھا، لیکن یوں اب میرا دن بھر نوکری کرنا، رات کو تمہاری شراب کی بدبو میں رہنا۔ سکندر میں کیا کروں؟ زاہدہ ٹیچر تھی پرائیویٹ اسکول میں، بہت خوبصورت تھی، لیکن نصیب خوبصورت نہیں تھے، ہم سفر اچھا نہیں تھا۔ زاہدہ کو جو تنخواہ ملتی اس سے گھر کے اخراجات چلا رہی تھی۔ سکندر صبح اٹھا، زاہدہ نے ناشتہ بنایا، سکندر اٹھو منہ دھو لو جلدی سے، میں نے اسکول بھی جانا ہے۔ سکندر کروٹ بدلتے ہوئے، زاہدہ میری جان تم چلی جاؤ اسکول، میں کر لوں گا ناشتہ۔ زاہدہ نے بازو سے پکڑ کر سکندر کو اٹھایا، اٹھو اپنا خیال بھی رکھا کرو پاگل۔ سکندر غصے میں، یار میں تو شادی کر کے پھنس گیا تمہارے ساتھ۔ زاہدہ مسکرانے لگی، اچھا ٹھیک ہے آپ پھنس گئے۔ سکندر کا منہ دھویا، اس کی شیپ بنائی، کپڑے چینج کروائے، اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ ویسے قسم سے زاہدہ بہت مکھن لگاتی ہو تم، زاہدہ پیار سے بولی۔ سکندر تم اور تمہاری باتیں، اب میں لیٹ ہو رہی ہوں اسکول کے لیے، اپنا خیال رکھنا۔ سکندر سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، اس کو کہاں خیال تھا کوئی زاہدہ اس کے لیے اپنا جیون وار چکی ہے، کوئی زاہدہ اس کے لیے جیتی ہے، کوئی زاہدہ اس کے لیے تڑپتی ہے۔ لڑکی ہونا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے نا، چاہت ہو نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، جس کے ساتھ قبول ہے 3 بار کہہ دیا اس کے ساتھ جینا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ ہم سفر درد کا محتاج کر دے یا پلکوں پہ بٹھا لے، ہر حال میں جینا پڑتا ہے۔ زاہدہ کا باپ نہیں تھا، وہ خاموش تھی، بوڑھی ماں ہے، کیوں بوجھ بنوں، ماں کے گھر جا کر جیسی بھی گزر رہی ہے سکندر کے ساتھ گزار لیتی ہوں۔ زاہدہ چائے بنا رہی تھی، سکندر شور مچاتا ہوا گھر آیا، زاہدہ باہر نکلو، مجھے پیسے دو جلدی سے۔ زاہدہ گھبراہٹ سے کچن سے باہر آئی، کیا ہوا سکندر؟ سکندر چلاتے ہوئے کہنے لگا، زاہدہ مجھے پیسے دو۔ زاہدہ نے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا، سکندر پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ سکندر غصے سے چلانے لگا۔ زاہدہ کچن میں چلی گئی، سکندر چلاتے ہوئے کچن میں آیا، زاہدہ پیسے دو مجھے۔ زاہدہ نے انکار کر دیا، سکندر نے تھپڑ مارا، زاہدہ چائے پہ گر گئی، ہاتھ جل گیا، زاہدہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سکندر کو محسوس ہونے لگا کہ زاہدہ کو لگ گئی، وہ نشے میں تھا، لیکن اس کو احساس ہو رہا تھا اس سے غلط ہو گیا۔ زاہدہ کیا ہوا؟ زاہدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ زاہدہ آہیں بھرتی ہوئی رونے لگی، یا اللہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے ایسا کیا گناہ کیا؟ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے جو مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا؟
اللہ میری مدد کر۔ وہ ہاتھ میں مرہم لگا رہی تھی، ساتھ روئے جا رہی تھی۔ سکندر دوستوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہا تھا۔ اسے کوئی فکر نہ تھی، اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی بس لڑکی کس تکلیف میں ہے وہ بے خبر تھا۔ اس کی جیون ساتھی رو رہی ہے۔ زاہدہ روتے ہوئے سو گئی۔ سکندر ساری رات گھر نہ آیا۔ صبح نشہ اترا، گھر آیا، دیکھا زاہدہ سکول جا چکی تھی۔ فریج سے کھانا نکالا، کھانے لگا۔ ایک فون کال کر کے حال تک نہ پوچھا سکندر نے زاہدہ کا۔ زاہدہ سکول گئی، وہاں سکول کا پرنسپل زاہدہ کو دیکھ کر کہ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ زاہدہ کیا ہوا یہ؟ خاموشی سے سر ہلایا، کچھ نہیں۔ پرنسپل زاہدہ کو پسند کرتا تھا، وہ زاہدہ کو اپنانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ زاہدہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، اچھی ہمسفر بن سکتی ہے۔ زاہدہ بھی محسوس کرتی تھی پرنسپل کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ گھر آئی، سکندر بیڈ پہ پڑا سویا ہوا تھا۔ زاہدہ خاموشی سے کھانا بنانے لگی۔ سکندر اٹھا، دیکھا زاہدہ کے ہاتھ پر زخم ہے، پاس آیا، پیار سے ہاتھ پکڑا۔ میری جان، سوری، نشے میں پتہ نہیں چلا تھا مجھے، معاف کر دو۔ میں کیا کروں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں نشہ، لیکن نہیں چھوڑ پاتا، معاف کر دو مجھے۔ زاہدہ نے سکندر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک درد تھا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا سکندر سدھر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط قدم اٹھا لوں۔ سکندر کمرے میں گیا، رونے لگا۔ آج پہلی بار اس کو احساس ہوا تھا وہ کتنا کر رہا ہے زاہدہ کے ساتھ۔ اس کا سر پھٹنے لگا درد سے، اس کو نشہ چاہیے تھا، وہ تڑپنے لگا۔ شراب کی بوتل نکالی، پینے لگا۔ زاہدہ کمرے میں آئی، دیکھا سکندر شراب پی رہا تھا، وہ ٹوٹ گئی۔ سکندر، میری حالت کیسی ہے؟ میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ میں نماز پڑھتی ہوں جس کمرے میں تم، وہاں شراب پیتے ہو۔ دوسرے دن زاہدہ سکول گئی۔ سکول کے پرنسپل دانش نے زاہدہ کو اپنے آفس بلایا، زاہدہ کو بیٹھنے کا کہا۔ دانش ہچکچاتے ہوئے بولا، زاہدہ، میں جانتا ہوں جو میں کہنے جا رہا ہوں بالکل غلط ہے، لیکن میرا دل مجھے کہتا ہے کہ بول دوں آپ سے۔ میں جانتا ہوں آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے، وہ آپ کی قدر نہیں کرتا، وہ آپ کو مارتا ہے۔ کب تک زاہدہ یوں برداشت کرو گی؟ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ ابھی میں چاہتا ہوں تم اس سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو، بہت پیار کرتا ہوں آپ سے۔ زاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانش، کیسے یقین کروں آپ پہ کہ آپ بھی اس جیسے نہیں ہوں گے؟ دانش نے زاہدہ کا ہاتھ پکڑا۔ یہ سب کچھ جو میرا ہے، سکول، گھر، میری گاڑیاں، سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، بس نکل آؤ اس جہنم سے زاہدہ۔ زاہدہ نے کچھ وقت مانگا اور گھر آ گئی۔ سکندر گھر نہیں تھا۔ سوچنے لگی سکندر سے شادی کو 2 سال گزر گئے، مجھے اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ دانش کے ساتھ اچھا فیوچر ہے۔ سکندر رات کو گھر آیا، شراب کے نشے میں تھا۔ زاہدہ کو آواز دے کر کہنے لگا، کھانا تو دو مجھے۔ زاہدہ نے خاموشی سے کوئی بات کیے بنا سکندر کو کھانا دیا، پاس بیٹھ گئی۔ سکندر نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، زاہدہ پریشان لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ زاہدہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ صبح بات کروں گی۔ صبح زاہدہ نے ناشتہ بنایا، سکندر کو اٹھایا، ناشتہ کرتے ہوئے کہا، سکندر مجھے معاف کر دینا، اپنا خیال رکھنا، یہ طلاق کے پیپر ہیں، میں نے دستخط کر دیے ہیں، تم بھی کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سکندر کو ایک دھچکا لگا، زاہدہ مذاق نہ کرو۔ زاہدہ نے سخت لہجے میں کہا، میں مذاق نہیں کر رہی، بس میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، دستخط کرو، مجھے آزاد کرو بس۔ سکندر کرسی سے اٹھ کر زاہدہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے بنا میں نہیں جی سکوں گا زاہدہ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں شراب چھوڑ دوں گا،
زاہدہ میری طرف دیکھو نا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی۔ رکو رکو، سکندر دوڑتے ہوئے گیا، شراب کی بوتلیں لا کر توڑنے لگا۔ یہ دیکھو زاہدہ، یہ سب پھینک دی، میری طرف دیکھو نا، جو کہو گی میں کروں گا، میں بدل لوں گا خود کو، مجھے ایک موقع دو نا۔ زاہدہ نے غصے سے کہا، سکندر کتنی بار ایسے وعدے کر چکے ہو تم، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ سکندر زاہدہ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا، زاہدہ بدل لوں گا خود کو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ زاہدہ اٹھی، سکول چلی گئی۔ دانش بہت خوش تھا۔ زاہدہ لے لی طلاق؟ زاہدہ نے کہا، بس دستخط کر دے وہ۔ دانش پیار بھرے لہجے میں، اچھا پھر کل ہم شادی کر لیں گے۔ دانش بہت خوش تھا، جبکہ سکندر زاہدہ کی تصویر کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگا، زاہدہ میں نہیں پیوں گا شراب، سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ اس کا سر پھٹنے لگا درد سے، نشے کی طلب ہونے لگی۔ سکندر تڑپتا رہا، شراب نہ پی۔ زاہدہ آج گھر نہ آئی تھی، دانش کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ سکندر نے زاہدہ کو فون کیا، نمبر بند تھا۔ سکندر کا دل چاہ رہا تھا زاہدہ کو سینے سے لگا لے، زاہدہ کو ہر وہ خوشی دے جو ایک اچھا ہمسفر دیتا ہے۔ زاہدہ رات 12 بجے گھر آئی، سکندر سویا نہیں تھا۔ زاہدہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا، زاہدہ نمبر بند ہے تمہارا، پتہ ہے میری جان نکل رہی تھی سوچ سوچ کر، دیکھو آج میں نے کھانا بنایا ہے تمہارے لیے۔ زاہدہ نے غصے سے کہا، سکندر چھوڑ دو نا ناٹک کرنا، میں کل شادی کر رہی ہوں دانش سے۔ سکندر مسکرانے لگا، اچھا سنو نا، میں بدل جاؤں گا نا، نہ چھوڑو مجھے، میں ہر خوشی دوں گا تم کو۔ زاہدہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سکندر نہیں، اب نہیں۔ سکندر کھانا لے کر آیا، اچھا طلاق لینا چاہتی ہو نا، کر دوں گا دستخط، میرے ہاتھ سے بنا کھانا تو کھا لو، دیکھو نا کتنے مزے کی بریانی بنائی ہے تمہارے لیے، آج آخری دفعہ اپنے ہاتھ کا کھلاؤ نا مجھے۔ زاہدہ نے نہ چاہتے ہوئے سکندر کو کھلانا شروع کیا۔ سکندر رو رہا تھا، آنسو جھولی میں گر رہے تھے۔ زاہدہ کیا دوبارہ کبھی یوں تمہارے ہاتھ سے کھانا کھا سکوں گا؟ اچھا سنو نا، مجھے جاتے ہوئے دل سے معاف کر دینا، بہت دل دکھایا ہے نا تمہارا میں نے۔ زاہدہ میں بھی کتنا پاگل تھا، تم کو سمجھ نہ پایا تھا، اب رونے کا کیا فائدہ ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو گی، بڑا گھر ہوگا تمہارا، مجھے تو یاد بھی نہیں کرو گی نا تم، جنموں کے رشتے نہیں توڑے جاتے، سفر میں نہیں ہم سفر چھوڑے جاتے۔ زاہدہ کمزور پڑنے لگی۔ سکندر نے زاہدہ کا ہاتھ پکڑا، باہر بارش ہو رہی تھی، کتنا پیارا موسم ہے نا۔ زاہدہ آج میں نے شراب نہیں پی، میں تمہارے جانے کے بعد جاب تلاش کروں گا، پھر اس گھر میں تنہا تمہاری یادوں کے سہارے جیتا رہوں گا، تمہاری تصویر کو سینے سے لگا کر رکھوں گا، مجھ جیسے برے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ سکندر نے پیپر نکالا، دستخط کرنے لگا۔ زاہدہ نے سکندر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سکندر کیوں ستاتے ہو مجھے؟ پاگل میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ طلاق کے پیپر پھاڑتے ہوئے آئی لو یو سکندر۔ سکندر نے زاہدہ کو سینے سے لگایا۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ سکندر نے شراب چھوڑ دی، ہر برا کام چھوڑ دیا، جاب پہ جانے لگا، زاہدہ کا خیال رکھنے لگا، زاہدہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگا۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ زاہدہ کو ایک شہزادی کی طرح رکھا تھا سکندر نے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا۔ گھر کے کاموں میں بھی زاہدہ کی مدد کرنے لگا۔ زاہدہ دل و جان میں بس گئی تھی اب سکندر کے۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ